بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کریمہ بلوچ کی موت ہوئی اور سوشل میڈیا پر کریمہ بلوچ کا نام جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. کریمہ بلوچ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے. کریمہ بلوچ ریسٹ ان پیس ٹرینڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ شہید کریمہ بلوچ ٹرینڈ کر رہا ہے. اس پورے معاملے پر بات کرنے سے پہلے کہ کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں لکھا ہے مودی کی بہن کی لاش ملی ہے بھارت میں واویلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے جو ہیڈ لائنز لگائی ہیں وہ ہیڈ لائنز ہمیں یہاں لے کر جا رہی ہیں. جیسے آپ دیکھیے انڈیا ٹی وی کی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے. انڈیا ٹی وی کی ہیڈ لائن بتاتی ہے کہ وہ بلوچ ایکٹیوسٹ جس نے نریندر مودی کو راکھی میسج بھیجا تھا اس کی موت ہو گئی ہے اور کینیڈا میں یہ ہوا ہے. زی نیوز ہمیں بتاتا ہے کہ نریندر مودی سے مدد مانگنے والی بلوچ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کینیڈا میں مردہ پائی گئی ہیں. زی نیوز جو ہے اس کا یوٹیوب چینل وہاں پر اس ویڈیو کی ٹیگنگ کی گئی ہے پاکستان مودی سسٹر. تو یہ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ یہ نریندر مودی کی بہن تھیں اور انہوں نے نریندر مودی کو جو راکھی ہے رکشا بندھن پہ اس کا پیغام بھی بھیجا تھا. نریندر مودی نے ایک بار خطاب کرتے ہوئے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ میرا بڑا سمرتھن غالباً لفظ ہے وہ کیا جاتا ہے پاکستانیوں کی جانب سے. پاکستان کے مختلف علاقوں کا نام لیتے ہوئے نریندر مودی نے یہ بات کی تھی. اب ایک اور اسکرین شاٹ دیکھیے. یہ ہے ای یو کرونیکلز انڈین کرونیکلز جب بے نقاب کیا گیا ڈس انفو لیب کی جانب سے تو تب انڈین کرونیکلز کو بے نقاب کرتے ہوئے صفحہ نمبر 24 پر ای یو ڈس انفو لیب کی صفحہ نمبر 24 پر رپورٹ میں جو آئٹم نمبر 74 آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں آپ کریمہ بلوچ کا نام دیکھ سکتے ہیں. اس جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افراقہ یہ ایک این جی او ہے اور اس این جی او کی جانب سے جو کریمہ بلوچ ہیں انہوں نے خطاب کیا تھا اقوام متحدہ میں. اور ہمیں کیا بتایا گیا تھا؟ ہمیں بتایا گیا تھا انڈین کرونیکلز میں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یا یہ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یہ جو ویب پیجز ہیں یہ جو ویب سائٹس ہیں انہیں سریواستو گروپ نے بنایا اور یہ جو ہیں ان میں سے اکثریت گوسٹ ہیں یہ چل رہے ہیں. اور اقوام متحدہ میں ایسی این جی اوز ہوتی ہیں جن کا مقصد کچھ اور ہے لیکن وہ کر کچھ اور رہی ہیں. یعنی بچوں کی تعلیم پر کام کرنے والی ایک این جی او دنیا بھر سے فنڈ جمع کرے گی بچوں کی تعلیم کے نام پہ. اقوام متحدہ میں اس کا کوئی نمائندہ اس کے بہاف پہ آ کے خطاب کرے گا اور خطاب کرتے ہوئے وہ آ کر بات کر جائے گا روانڈا میں صورتحال پر اور وہ کہیں اور بچوں کی تعلیم پر کام کر رہی ہوگی. کوئی این جی او جو ہے وہ خواتین میں میل نیوٹریشن کے مسائل پر کام کر رہی ہوگی اس کا نمائندہ آئے گا اور آ کر کہے گا کہ سعودی عرب انسانی حقوق کی صورتحال ہے. اقوام متحدہ اس پر ہمیں یہ انڈین کرونیکلز میں پتہ چلا اقوام متحدہ کی ریئیکشن سے کہ وہ یہ نہیں اعتراض اٹھاتے کہ کوئی کیا بات کر رہا ہے. اب یہاں افراقہ جو ہے یہ ہے دا افریقن ریجنل ایگریکلچرل کریڈٹ ایسوسی ایشن اور افریقن رورل اینڈ ایگریکلچرل کریڈٹ ایسوسی ایشن. یعنی یہ غالباً جو زرعی قرضے ہیں ان پر کام کرنے والی تنظیم ہے. اس کی جانب سے مہران مری نے بھی خطاب کیا اور اس کی جانب سے کریمہ بلوچ نے بھی خطاب کیا تھا. یہ لوگ را فنڈڈ ہیں یہ ہمیں ای یو ڈس انفو لیب نے بتایا تھا. اب میں آپ کو ایک اور اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں. یہ ٹویٹ کیا گیا ہے میخائل بورس کی جانب سے. یہ روسی صحافی ہیں اور میخائل بورس نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اینٹی پاکستان ایکٹیوسٹ کریمہ بلوچ فاؤنڈ ڈیڈ ان کینیڈا. پاکستان مخالف ایکٹیوسٹ کریمہ بلوچ کینیڈا میں مردہ پائی گئی ہیں. را از کلنگ دیئر ایسٹس آفٹر ای یو ڈس انفو لیب رپورٹ which exposes Indian state sponsored terrorism. She was playing in the hand of Raw. Raw کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی. Now she had been exposed, so Raw is cleaning its mess. اپنا گند Raw صاف کر رہی ہے کیونکہ کریمہ بلوچ ایکسپوز ہو گئی تھیں. یہ میخائل بورس کے الفاظ ہیں, میخائل بورس کے خیالات ہیں.
کریمہ بلوچ کی موت کے بعد پاکستان نے کیا کیا ہے؟ حکومت پاکستان نے کینیڈین حکام سے مطالبہ کیا ہے، ایک، اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، مطلع کیا جائے، دو، جو لواحقین ہیں ان سے اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ اب اس معاملے میں ایک چیز اور دیکھیے، بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اس معاملے میں بی بی سی نے اس معاملے میں جب خبر دی ہے تو بی بی سی نے لکھا ہے کہ کینیڈین پولیس کا یہ بتانا ہے، میں بی بی سی انگلش کی بات کر رہا ہوں، کہ کینیڈین پولیس کا یہ بتانا ہے کہ اس میں کوئی مجرمانہ سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ ان الفاظ کو پڑھیں تو یہ کلیئرلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بی بی سی کے مطابق کینیڈین پولیس یہ کہتی ہے کہ اس معاملے میں کوئی مجرمانہ سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ اب بی بی سی اردو کو دیکھیے، وہ جو ہمارے لیے خبریں پروڈیوس کرتا ہے، وہ بی بی سی اردو اس معاملے کو اپنی خبر میں کہیں بھی رپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر میں آپ کو دکھاؤں سی بی سی کے لیے کام کرنے والی کینیڈین صحافی کرس نیل ییٹس نے اس معاملے میں بات کی ہے، اور کرس نیل ییٹس نے ٹیگ کر کے، جو پولیس ہے ان کی، اسے ٹیگ کر کے کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ پہلا ٹویٹ جو کرس نیل ییٹس نے اس معاملے پر کیا وہ تھا، ٹورنٹو پولیس کنفرم ٹو CBC نیوز دیٹ ایکٹیوسٹ کریمہ از ڈیڈ، ناٹ ریلیزنگ کاز آف ڈیتھ ایٹ دس ٹائم، نیوز ریلیز کمنگ ایٹ نون۔ یہ انہوں نے پہلے بتایا تھا۔ بلوچ was from بلوچستان پاکستان، was a vocal critic of پاکستان گورنمنٹ اینڈ ملٹری۔ یہ کرس نیل ییٹس نے پہلا ٹویٹ کیا۔ دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے بتایا، بریکنگ، ٹورنٹو پولیس tells CBC نیوز that death of 37-year-old activist Karima Baloch is currently being investigated as a non-criminal death. مجرمانہ سرگرمی اس میں نظر نہیں آ رہی، یہ ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے۔ And there are not believed to be any suspicious circumstances. اور اس معاملے میں کوئی مشتبہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے بظاہر۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں ایک چیز اور دیکھنے کی ہے۔ بی بی سی اردو کا جو رویہ ہے، وہ رویہ آپ کو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا نظر آئے گا۔ آپ کو ہمارے ہاں صحافیوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو نظر آئے گا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ کریمہ بلوچ کو پاکستان کے اداروں نے کینیڈا میں مروا دیا۔ ہمارے ہاں انٹلیکچوئلز کا یا سوڈو لبرلز کا ایک طبقہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ کریمہ بلوچ کو پاکستان کے اداروں کی جانب سے وہاں مروا دیا گیا، کچھ وہاں موجود ایلیمنٹس استعمال کرتے ہوئے۔ ہمارے ہاں صحافیوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ کریمہ بلوچ کو نشانہ بنایا گیا ہے کینیڈا میں، نشانہ بنانے والا پاکستان ہے، کینیڈا میں کچھ لوگ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جسٹن ٹروڈو کو ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو کدھر ہو، جاگو، دیکھو، تمہارے ملک میں قتل ہوا ہے اور اس کی تحقیقات کرواؤ۔ ان تمام لوگوں کو ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ کریمہ بلوچ جو ہیں یہ 2005 میں منظر عام پر آئیں اور ایک مظاہرے میں نظر آئیں۔ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کی تصویر پکڑ رکھی تھی جو ان کے مطابق لاپتہ افراد میں شامل تھا، جبری گمشدگی کا کیس تھا۔ پھر کریمہ بلوچ جو ہیں وہ بینڈ BSO میں ہمیں اس کی صدارت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ پھر کریمہ بلوچ جو ہیں 2015 میں پاکستان سے چلی گئیں۔ اس کے بعد کریمہ بلوچ ہمیں یہ افراقہ اور باہر ہونے والے مظاہروں میں نظر آئیں۔ پھر کریمہ بلوچ کے بارے میں اب یہ خبر آ رہی ہے، کریمہ بلوچ پاکستان سے باہر جو سرگرمیاں ہوتی تھیں پاکستان کے بارے میں احتجاج اور پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف احتجاج، جس میں یہ لوگ ایسے ایلیمنٹس اور بہت سارے ایلیمنٹس جو پاکستان سے بھاگ گئے ہیں، پاکستان واپس آنے کی ہمت نہیں رکھتے، یہاں پر انہوں نے کیا یہی، ان کا طریقہ واردات یہی تھا ان میں سے بیشتر کا، کہ یہاں انہوں نے جان کے خطرے کا واویلا مچایا، اس کے بعد پاکستان سے چلے گئے اور باہر جا کر انہوں نے اسائلم لے لیا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اس کیس میں نظر آ رہا ہے۔ ایک خاتون ہیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے مراحل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرحوم کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو اگلے مراحل ہیں وہ آسان فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیکن اس کیس میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اتنی سیدھی اور اتنی سادی نہیں ہیں۔
اس کیس میں جو مجھے سب سے زیادہ ریلیونٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ میخائل بورس کا کہنا ہے را نے کریمہ بلوچ کو نشانہ بنوایا ہے، را نے کریمہ بلوچ کو مروایا ہے، را نے مارا ہے، کیونکہ اس پورے معاملے میں جب کریمہ بلوچ ایکسپوز ہو گئی تھی یہ انڈین کرونیکلز میں اور کس طرح سے اسے استعمال کیا جا رہا تھا، اور پھر را کا تعلق انڈین کرونیکلز سے، جب یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی تو کریمہ بلوچ اب ان کے کام کی نہیں رہی تھی، انہوں نے مروا دیا۔ پاکستان کے خلاف واویلا کرنے والے بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت ہیں، ان کو استعمال کر کے یہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ورنہ ہمارے اداروں کا دماغ اتنا خراب ہے کہ کوئی پاکستان میں تھا 2005 میں منظر عام پر آیا، 2015 تک یہ سب کچھ کرتا رہا، اسے یہاں نشانہ نہیں بنایا گیا، اور جب وہ بین الاقوامی منظر عام پر آ گیا ہے تو پھر اسے نشانہ بنایا جائے گا تاکہ ہم پر زیادہ الزام آئے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے چلے گئے، پاکستان میں اس طرح کا پلانڈ گند کرنے کے بعد، اور پھر باہر جا کر وہ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اداروں سے ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جائز شکایات بھی ہوں اور غلطی کے نتیجے میں ان کے ساتھ برا بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ جو کیس ہے اور اس کیس پر جو آپ کو ورڈکٹ نظر آ رہا ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ چیزیں اتنی سادی نہیں ہیں۔ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے وہ ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے، اس معاملے میں حقائق سامنے آ جائیں گے، لیکن ان حقائق کے سامنے آنے سے پہلے جس طرح سے ہمارے یہاں خونی لبرلز نے شروع کر دیا ہے ہمارے اداروں کو گالیاں دینے کا کام، اس سے اللہ محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ۔